السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ٹاپک لوں گا کہ پہلا قتل یا پہلی موت اور پہلی قبر کب اور کیسے بنی، اور اس کے سارے ریزنز بھی ڈسکس کریں گے. اور بیسیکلی ہم رب کی سنت سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے مالک کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ رب کی کیا سنت بدل گئی ہے. وہ جو پہلے ڈیتھ پہ تھی وہ اور تھی، ان کو اور طریقے سے ڈیل کیا، ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کیا. یہ سارا ہم رب کو جاننا چاہتے ہیں. لیکن رب کہتا ہے کہ میری سنت آج تک نہیں بدلی، جیسے پہلے لوگوں میں تھی آج بھی تم لوگوں میں بھی یہی سنت چلی آ رہی ہے. تو یہ ساری کتابیں آتی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف مٹانے کے لیے پوری دنیا میں، کیونکہ ہم الٹیمیٹلی ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہیں. لیکن ہمارا دشمن شیطان ہے. بس جو رب کہتا ہے اس کو چلیں، اور تھوڑی سی زندگی ہے اس دنیا میں، ہم نے اور فساد نہیں ڈالنا اور بے اتفاقیاں نہیں ڈالنی. جتنا ہو سکے ہمیں آپس میں اختلاف مٹانے چاہیے، اور اختلاف مٹتے ہیں جب آپ کلام سچ کا لے کر آتے ہیں. ہر انسان کے پاس جھوٹ ہے، اور اتنا جھوٹ پکڑا ہوا ہے بس وہ سمجھتا ہے یہی سچ ہے. کیونکہ انسان کی جو خصلت ہے وہ ایک کتے کی طرح ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا. اس انسان کی اللہ نے اس کو کتے کی خصلت دی ہے، اور یہ خصلت جو ہے ابھی نہیں ہے، شروع سے ڈالی گئی ہے. کیونکہ کتا بھی، اگر آپ چھوٹا کتا لے آئیں، آپ کے پاس بڑا کتا ہو تو وہ بالکل اسی بڑے کتے کی چال چلے گا. کبھی نہیں سوچے گا کہ میں خود واٹ از دا ٹروتھ، میں کیا فائنڈ آؤٹ کروں. آج بھی ہمارے لوگ باپ بڑے چھوٹوں کی، وہ بھی بزرگوں کی طرح جو ان کے کر رہے ہیں اسی طرح کیے جا رہے ہیں. دے ڈونٹ، کوئی بھی کوشش نہیں کرتا کہ میں سچ فائنڈ آؤٹ کروں، سوائے چند کے ایکسیپشنز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہ ایک سپریٹ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں الگ. لیکن آج میں پہلے قبر کی بات کروں، بات تھوڑی سی ڈیویٹ ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے اوپر پڑھو بنی آدم کے دو بیٹوں کی کہانی سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، بالحق. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، خبر، ان کے اوپر پڑھو خبر بنی آدم کی، بالحق، سچ کے ساتھ، دو بیٹوں کی حق کے ساتھ. اس قربا قربان، جب انہوں نے نیاز دی، ایک نیاز، فتقبل من احدہما، تو قبول ہو گئی ایک کی طرف سے. اب قبولیت تو اللہ کر رہا ہے نا، اللہ نے قبول کی تو ایک کی قبولی ہوئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اچھا، اب یہ بھی ہے کہ قبولیت جو ہوتی تھی نا، جیسے آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھایا، درخت فوراً ننگے ہو گئے، فوراً نظر آ جاتا تھا. وہ بھی چونکہ برائی نہیں تھی تو جو ہی وہ اثرات تھے وہ فوراً نظر آ جاتے تھے. ابھی تو ہمارے اتنا جھوٹ سچ اتنا غلط ہو چکا ہے کہ سچ بالکل چھپ گیا ہے، تو لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ عذاب در عذاب میں مبتلا ہیں. تو جب ان کی قبول نہیں ہوئی تو آبویسلی تو انہیں فوراً کہا لاقتلنک، میں تو تجھے قتل کروں. اور آج بھی یہی انسان کی خصلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے لوگوں کی بھی کہانیاں سناتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے لوگ بھی ہماری طرح ہی تھے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا یار اس کی ترقی ہو گئی تو اس کو تو میں جو ہے نا اس کو نیچا دکھاؤں گا، اور اس کے خلاف چالیں شروع ہو جاتی، نہ کہ اپنی اصلاح کرنے کے. اگر آپ کو کوئی فیلئر آ رہی ہے، یہ آپ کے اپنے خطاؤں کا نتیجہ ہے. اگر اللہ کسی کو بلیس کر رہا ہے، اللہ کسی کی قبول کر رہا ہے، اس کو بے خوف اور بے غم زندگی دے رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے. اللہ ڈزنٹ میک اے مسٹیک، اللہ کوئی غلطی نہیں کرتا، وہ ہر چیز جانتا ہے. آپ نے اپنے مالک کو پکڑنا ہے، اور مالک نے اپنی سنت، اپنا طریقہ، یہاں تک کہ اپنی نور کی مثال بھی، اپنی تخلیق کی مثال بھی دی ہے کہ میرے نور کی مثال کیا ہے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے نور ایسا ہے.
وہ پوری باتیں دی ہوئی ہیں, but I'm not going to touch that. اللہ نے کوئی چیز نہیں چھپائی. یہ کلام جو اپنا قرآن دے دیا, یہ آج تک کوئی نہیں لا سکا. افسوس کہ آپ لوگوں نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا تو اندھیروں میں پڑ گیا. اب کیا اٹھو اٹھ سارے مار رہے ہیں. تو ایک سے قبول ہوئے تو دوسرے سے قبول نہیں. اس نے کہا میں تو تجھے قتل کر دوں گا. تو وہ صرف جواب دے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے, تقوی والوں سے. اب یہ آیات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا. نفس اور جسم یہ دو مختلف چیزیں. اللہ تعالیٰ نفس کو کھینچ لیتا ہے. نفس کو صرف اتنا پہچان لے گا جب آپ نیند میں ہوتے ہیں, نیند میں سوئے ہوتے ہیں تو اللہ نفس کھینچ لیتا ہے, وہ ایک باڈی رہ جاتی ہے بس. لیکن دس از اے سیپریٹ ٹاپک وچ آئی ٹاک فرام قرآن. یہ میں نے آپ کو یہ اتنا سینٹینس قرآن سے بتا دیا. فَأَلْهَمَهَا تو اللہ نے اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے کہا میں نے اس میں بدکاری بھی ڈالی ہے اور تقوی بھی ڈالا. فَأَلْهَمَهَا میں نے اس میں ڈال دی, اس میں اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری, تقوی. یہ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. قد افلح من زکاہا. بے شک اللہ کامیاب ہوتا ہے وہ شخص جو اس کو پاک رکھتا ہے. وقد خاب من دسا. اور وہ تباہ ہوتا ہے, نامراد ہوتا ہے جو اس کو گاڑ دیتا ہے برائیوں میں. یہ سارا اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بیان کرتا رہتا ہے. بٹ دیٹ از ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. میں اس کے بارے میں, یہ نفس کے بارے میں الگ سے بات کروں گا. تو ہر انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے آپ اللہ کی باتیں مانتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی برائیاں ہٹاتا جائے گا. اس لیے آپ کلام پاک اللہ کا پڑھتے رہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی پہچانیں, اپنے مالک کو بھی پہچانیں, اپنے خطرات اور دشمنوں کو بھی پہچانیں. دشمن ہمارا صرف شیطان ہے. اور تو انہوں نے واپس آتے ہیں اس کی طرف. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف, دیکھو اگر یہ ریکارڈڈ جو انہوں نے سنٹنس کہہ دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ نے دوام دے دی اس کو ہمیشہ کی کہ اللہ متقیوں سے. دو بھائیوں میں سے ایک متقی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو, کہ اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی جو اس شخص کی ہے لیکن وہ اللہ والا تھا, متقی تھا. تو وہ کہتے ہیں اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کر. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اس قرآن میں نہ آتا. اس لیے ہر انسان کے نیاز قربانیاں قبول بھی نہیں ہوتی. آپ کے صدقے خیرات بھی قبول نہیں ہوتے کیونکہ اب تک کوئی نہیں ہے, آپ نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے دے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقوی اپنا پہلے اختیار کرنا ہے آپ نے. اوبیسلی آپ دیتے جائیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دینا ہی بند کر دیں. دینا بھی اللہ کے لیے دیتے جائیں, یہ بھی آپ کا نیک عمل ہے, یہ بھی آپ اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں, خرچ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر جواب دیا, لئن بسطت الی یدک, اگر تو پھیلائے گا اپنے ہاتھ میری طرف کہ تم لتقتلنی, کہ تم مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں. انی اخاف اللہ. بہت بڑی بات ہے. اصل تقوی یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام رب العالمین, جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے. کیا سٹیٹمنٹ, اسٹرانگ سٹیٹمنٹ وہ دیتے. یہ کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا اپنے انتقامن سے کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی, میری یہ نیاز کیوں نہیں قبول ہوئی. تو اسے کہتے ہیں یار میں, اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. بتا بھی دیا لیسن اس کو کہ بھئی تم اپنے آپ میں تقوی ڈالو, اللہ سے ڈرو. That's not a solution to kill me. میں تو تجھے طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. بھائی تھا اس کا, لیکن اس کو اللہ پہ بھروسہ تھا.
انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ تو تبو ابھی اسمی و اسم کا، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے لے اور اپنے گناہ بھی سر پہ لے لے، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں، فتکون، کہ تو میرے بھی اور اپنے گناہ بھی لے لے اور تو دوزخ والوں میں سو جا، اصحاب النار ہو جائے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ تمام ظالموں کو ملتا ہے، یہی بدلہ ملتا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو یہی بدلہ مل رہا ہے۔ اب دو شخصوں کی مثال ہے، ایک متقی ہے اور ایک فجور، یہی جو اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کے نافرمانوں کی تو بات بھی نہ مانو۔ یہ ایک آیات میں سناتا ہوں آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا تیری طرف، رسول اللہ کو خطاب ہے کہ ہم نے نازل کیا تیری طرف قرآن آہستہ آہستہ، انا نحن نزلنا علیکا، تیرے اوپر، واحد کا صیغہ، ایک سنگولر، ہم نے تیرے اوپر یہ قرآن نازل کیا، تنزیلہ، بہت آہستہ آہستہ سے، یہ جبرائیل امین ان کے اوپر، ان کے دل پہ نازل کرتے تھے، روح الامین جس کو کہتے ہیں، کرسچن بھی روح الامین کو کہتے ہیں، کرسچن امین ان کا بھی مددگار تھا، لیکن انہوں نے ان کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ بس صرف یہ بات غور کریں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ڈٹے رہو، استقامت رکھو، صبر کہتے استقامت، اپنے رب کے حکم پہ ڈٹے رہو، وَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، مت مانو اس دنیا میں جو بھی ہیں گناہگار اور کفر، اللہ کی باتیں نہ ماننے والا، تو پوری دنیا ہے، یہ تو پوری دنیا سے آپ علیحدہ ہو جائیں، بس اللہ کی باتیں مانیں، پوری دنیا آپ کے خلاف بولے گی، یہ تو جاہل دنیا ہے، یہ تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، ان کا تو رب ہی خواہش ہے، جو ان کا دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، یہ تو حدود بھی نہیں سمجھتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ حدود نہ جانیں، یہ جو گنوار لوگ ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہی نہ جانیں، یہی اللہ کی سزا ہے کہ شیطان کا دوست ہو جائیں آپ، یا شیطان آپ کا دوست ہو جائے۔ تو مت مانو ان گناہ گاروں کا اور ایسے کافروں کا، یہ رب کا حکم ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرو اپنا رب کا نام، بکرتا و اصیلا، صبح اور شام، غافل مت ہو، اللہ کا، اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو بھی اس کے سجدے کرو، وَسَبِّحُ اللَّيْلَ طَوِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو، لمبی رات میں بھی رب کی طرف بیان کرو، اسے غافل مت ہو۔ If you want a beautiful life and a beautiful death، یہ ان لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ واپس آتے ہیں اس کی طرف، تو اس کو میں چاہتا ہوں، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اپنے سر لے لے اور اپنے گناہ، اور تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی بدلہ ملے گا ظالموں کو۔ بس فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، اس کو رغبت دلائی اس کے نفس نے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، فقتلہ، بس قتل کر دیا اس کو، فاصبح من الخاسرین، خسارے والوں میں سے ہو گیا، رب نے تصدیق کر دی کہ بس وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جب ہو گیا تو دس واز دا فرسٹ ڈیتھ، قتل کہہ لیں یا ڈیتھ کہہ لیں، تو اللہ ہی ڈڈنٹ نو واٹ ٹو ڈو، اللہ سکھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے، یہ دیکھیں کیسے اللہ سکھا رہا ہے اس کو۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے بھیجا ایک کوا، یبعث فی الارض، جو کریتتا زمین کو، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یعاری سوءۃ اخی، کیسے چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ آج بھی رب سکھا رہا ہے، آج بھی قرآن سکھا رہا ہے انسان کو، الرحمن علم القرآن، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، نہیں اس کی تفسیر لاؤ،
یہ آیاتیں بھی میں سناؤں گا جو کہتے ہیں تفسیر لاؤ ہم کیسے، تو ان کو کہو یہ مومنوں کے لیے قرآن، نہ عربیوں کے لیے نہ اجمیوں کے لیے، یہ بیان ہے پوری دنیا کے لیے، اور یہ ایمان والے اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو بلیو کرتا ہے اللہ کی بات۔ آپ تو اللہ کی بات سن، ہاں لیکن، ہاں یہ اللہ کی بات ہے لیکن، اللہ کی بات کو آپ لیکن کی بات جو لیکن کہہ رہے ہیں نا وہ آپ مان رہے ہیں، لیکن اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، تو آپ کا جو بلیو ہے وہ لیکن کے بعد ہے۔ قرآن کو تو آپ نے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا، جب قرآن کی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے بالکل سچ ہے۔ وہ بھی اللہ جس کو قبول کرے تو وہی کہے گا نا، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، یہ ایمان تو اللہ کا کام ہے، اللہ آپ کو اچھی طرح جانتے کہ آپ اس قابل ہیں، اللہ آپ کو قابل سمجھتا ہے کہ اپنا روشنی دے دے اپنی اور آپ کو نور کی طرف لے آئے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ تو آپ کے دل میں خواہش ہوگی، آپ برائی سے بچنا شروع کریں گے، اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، صبح شام اللہ سے تعلق، اس کا کلام پڑھنا شروع کر دیں، اس کا میسج پڑھنا جو رسول لے کے آیا ہے، تو وہ جھوٹ سے باہر آ جائیں گے، جو ہماری پوری دنیا جھوٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ بلینز آف لوگ تو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور ہمارے بلینز آف پیپل سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی مگر صرف وہی، الرحمن الرحیم، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یہ شرک ہو جاتا ہے، یہی تباہی ہے آپ کی۔ اور آپ لوگوں نے anyway that's still I will talk about that later۔ فباس اللہ غبر، تو اللہ نے کوا بھیجا تاکہ اس کو دکھائے کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے، تو وہ کہنے لگا فباس اللہ غراباً یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ کیسے ڈھانپے لاش اپنے بھائی کی۔ قالت، اس نے کہا یا ویلتا، اے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، فوری سوءۃ اخی، تاکہ میں ڈھانپ لیتا اپنے لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین، اور وہ ہو گیا پشیمانوں میں سے، ندامت میں سے۔ اب یہ جو ندامت ہے نا، جو کہتا ہے نا ریپینٹ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہی پچھتاوا ہے آپ کا۔ یہ کوئی توبہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہر آدمی جب گناہ کر لیتا تو پچھتاتا ہے، یہی اسی طرح کا پچھتا ہے، یار میں نے کیا کر لیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ من اجل ذالک، تو یہ دس از ہاؤ یہ پہلی قبر بنی، دس از ہاؤ دا فرسٹ گریو واز میڈ۔ کوے نے سکھایا انسان کو، بس ایک دفعہ آپ چیز انسان کو سکھا دیں، اٹ اسپریڈز آؤٹ ایوری ویئر۔ اسی واسطے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ لکھ دیا بنی اسرائیل کے اوپر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو بھی کسی نفس کو قتل کرتا ہے بغیر کسی نفس کے، او فساد فی الارض، یا بغیر کسی فساد کے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیا، اور جو اس کو زندگی دے، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو زندگی دی۔ دیکھیں ہمیشہ کبھی بھی قتل میں نہ ساتھ دیں کسی کے بھی۔ یہ جو آپس میں فرقہ واریت پہ قتل ہو رہے ہیں، آپس کی نفرتوں سے قتل ہو رہے ہیں، یہ آپ بچانے والوں میں سے بنے، آپ پوری انسانیت کو بچا لیں گے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو اٹھاتا ہے، وہ یرفع عمل صالح عمل کو اٹھاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے قتل کا ساتھ مت دیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول آ چکے ان کے پاس واضح آیاتیں لے کے۔
یہ جو قرآن ہے اس میں تمام رسولوں کے قصے، تمام رسولوں کی باتیں، ہمارے رسول کی باتیں، جو ان سے پہلے تھے ان کی باتیں یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس، واضح آیاتیں آ چکی ہیں. لیکن افسوس کہ یہ تو آپ لوگوں نے اس کو پس پش ڈال دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بہت سے لوگ ان میں بعد ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد بھی زمین میں حد سے بڑھ رہے ہیں. لَمُسْرِفُونَ، حد سے نکل رہے ہیں. قرآن آ چکا ہے ان کے پاس، پھر بھی یہ حد سے بڑھ رہے ہیں. تو قرآن کو پکڑیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی سنواریں. یہ اور آخرت دونوں. اللہ تعالیٰ مومنوں کی زندگی اور موت فاجروں کی طرح نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی بہتر ہوتی ہے مومن کی زندگی بھی اور موت بھی. اور جھوٹ کا ساتھ مت دے. جو سچ لے کے آتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. وہی تقوی والے. جھوٹ کو چھوڑیں. ہمارا قرآن سچا کلام ہے، اس میں تمام رسولوں کی باتیں، ہمارے رسول کی باتیں، لیکن اور ان کے ساتھ ان سے پہلوں کی باتیں. اس کے جو رسول جو ہی چلے گئے وہ سارا تاریخ ہو گیا. وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے. وہ ان کے اصحاب کی باتیں، ان کے ساتھیوں کی باتیں تھیں، جو بھی ہیں. وہ کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ. یاد رکھنا وہ سچ نہیں ہے ہمارے لیے، وہ کچھ نہیں. ہمارے لیے قرآن یہی ایک مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ کاش آپ کو یہ بات سمجھتے تھے کہ سچ میں رہنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے. اور جو ہی انشاءاللہ جب آپ سچ کا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچ میں رکھے گا اور سچ ہی آپ کو فائدہ دے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.